السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ نیا باب شروع کریں گے۔ نئے باب کا نام ہے دل پریشان اور غمگین ہو تو یہ اذکار پڑھیں۔ پہلے اس باب کی جو آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں سے شروع کریں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ بلند و برتر کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں ہے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کا کینہ دور فرما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے،
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ اللهم اجعل همي الآخرة، اے اللہ میرا ہم و غم آخرت کو بنا دے۔ آمین۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل پریشان اور غمگین ہو تو یہ پڑھیں۔ کوئی آپ کو کبھی کوئی پریشانی، کوئی غم لگا؟ کبھی ہوا؟ اچھا، کوئی ایسا ہے جس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی یا کوئی غم نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں، سبھی کو ہوتا ہے، سبھی کے ساتھ یہ سلسلے چلتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے طریق الہجرتین، طریق الہجرتین ایک کتاب کا نام ہے، اس کے پہلے والیوم کے پیج 279 میں ہے، وہ کہتے ہیں شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں۔ اس کو سب سے اچھا اس وقت لگتا ہے، سب سے خوش اس وقت ہوتا ہے جب مومن غمگین ہو جاتا ہے، غم طاری ہو جاتا ہے اس کو۔ لہٰذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھو، جو پیچھے ہم باب پڑھ چکے ہیں، تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ اور یہ ذہنی سکون اللہ سے حسن ظن رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ سے ناراض ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میری قسمت میں یہ کیوں لکھ دیا، تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھلے دشمن شیطان کو کیا کرنا ہے؟ شکست دینی۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، لوگوں میں سے بھی شیطان کو نظر نہیں آتا نا، تو اس لیے اس کی بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں یا سسرال یا کوئی دوستوں میں سے کسی شخص کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا جب مجھ پہ کوئی تکلیف آتی ہے فلاں بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے غمگین ہونا پسند کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے غم کو اس کے سامنے تو ظاہر ہی نہیں کرنا، اس کو نہیں خوش ہونے دینا، جو میری تکلیف پہ خوش ہے اس کو میں نے خوش نہیں ہونے دینا۔ تو یہی سوچے کہ شیطان جو میرا دشمن ہے وہ میرے غم پہ خوش ہوتا ہے، تو میں نے اس کو خوش نہیں ہونے دینا، میں نے خود خوش ہونا ہے۔ وہ رستے تلاش کرنے ہیں، وہ طریقے تلاش کرنے ہیں کہ ان غموں کے اندر بھی رہتے ہوئے میں خوش رہوں، خوش نظر بھی آؤں۔ تو اس سلسلے میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جو بھی مشکل تم پر آئی ہوئی ہے، جو بھی تکلیف ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی، چاہے طویل ہے چاہے لمبی ہے۔ ہر مشکل کے بعد بھی آسانی آتی ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ بھی ایک آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں نمبر 1 مشکل کے ساتھ آسانی اور نمبر 2 مشکل کے بعد آسانی۔ مشکل کے بعد جو آسانی ہے اس کے بارے میں سورۃ الطلاق میں آتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، لہٰذا امید نہیں چھوڑنی۔ اور جہاں تک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ آج کل مونسون کا موسم آ گیا، صبح سویرے اچھی اچھی بارش ہو جاتی، پھر اس کے بعد دھوپ نکل آتی، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، حبس ہو جاتی۔ جون سے پہلے تک کی گرمی وہ خشک گرمی تھی، وہ اور طرح کی تھی، لیکن اب گرمی ہو گئی ہے حبس والی۔ اس میں کیا آتا ہے؟ پسینہ، دل کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، پسینہ آتا ہے، گرمی لگتی، تکلیف ہوتی۔ لیکن آپ کو پتا کہ پسینے کے فوائد کتنے ہیں؟ پسینہ آنے سے کتنی بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں، اور پھر پسینہ آنے سے جسم ٹھنڈا بھی ہونے لگتا ہے۔ ایک تو تھا نا نہا کے آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ایک قدرت آپ کو نہلاتی ہے، آپ پسینے میں نہاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یہ دنیا کا پسینہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، احساس دلاتا ہے، خیال دلاتا ہے کہ وہ آگے بھی ایک بڑا دن ہے جس میں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا، سخت گرمی ہوگی، وہ گرمی کا ایک طویل دن ہوگا۔ تو پھر انسان توجہ کرتا ہے اپنے اعمال کی طرف، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس گرمی کے کئی فائدے ہیں آپ کو۔ اب اس میں آپ دیکھیں جوں گرمی بڑھے گی، حبس بڑھے گی، بارشیں ہوں گی، میٹھے میٹھے آم آئیں گے، رسیلے پھل آئیں گے۔ بارش کے بغیر
کیا ہوتا ہے پھلوں میں رس اس طرح نہیں ہوتا. آپ جتنا چاہے پانی لگا لیں، روز لگا لیں، وہ رس نہیں آئے گا، وہ مٹھاس نہیں آئے گی جو ایک دو بارشوں کے بعد ہی آ جائے گی. گرینری ایک آپ پانی لگاتے ہیں اس سے بھی ہو جاتی ہے پیدا، لیکن ایک جو بارش کے بعد گرینری آتی ہے اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے. تو ان مع العسر یسرا، لیکن اس یسر کو دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے. یہ جو تنگی اس وقت مجھ پہ آئی ہوئی ہے، جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر رکھا ہے، اس کے ساتھ مجھے آسانی کیا ملی ہوئی ہے؟ اپنا فوکس ادھر کر دیں، دھیان ادھر کر دیں، آسانیوں کو دیکھنے لگے. ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، بیماری ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ تو لیٹ جاتا ہے آرام سے بیڈ پہ. جو ویسے کوئی کچھ لے آتا ہے آپ کے لیے، کوئی کچھ پوچھتا ہے، وہ سارے جو آپ کو بھولے ہوئے تھے لوگ جن سے آپ کو شکایت تھی کہ وہ میرا حال ہی نہیں پوچھتے، اب کیا ہوتا ہے؟ بیمار کا حال سب پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ غور کیجئے کہ تنگی کے ساتھ آسانی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ایک تو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا ایک نظام ہے، اور ایک سی سیکشن کے ذریعے ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سی سیکشن کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کس کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ ان کے کون کون سے مسل ڈیولپ ہی نہیں ہوتے. اب ویسے تو ماں کو بڑی آسانی، وقتی طور پہ آسانی ہو گئی، ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ مشکل آ گئی کہ وہ ہیلنگ ٹائم کتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اور کئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اب دوسرے میں ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی، بڑا سارا اجر کمایا، اور بچے کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق مضبوط ہوا کیونکہ تکلیف اٹھا کے پیدا کیا، وہن نہ وہن تھا، ساتھ ہی آسانی بھی ہو جاتی. ڈلیوری ہوئی تو اس کے بعد بہت سی چیزیں خود ہی صاف ستھری اور بس انسان فارغ ہو گیا. وہ ہیلنگ ٹائم اتنا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد. تو ایسے ہر چیز میں جہاں آپ کو تنگی ہو وہاں اس کی آسانی بھی سوچیں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، بینیفٹ کیا ہے اس کا. اور ہر مشکل کا ایک بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ ساتھ ہی گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کتنے گناہ جو ابھی تک نہیں جھڑے؟ جی وہ جھڑ گئے تو اب کیا ہوا؟ اب آپ کے درجے بلند ہونا شروع ہو گئے. دنیا میں آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا کما رہے ہیں، آج اس تکلیف کی وجہ سے کتنا کما رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب آپ کو وہ اجر ملنے لگے گا جو آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کے حصے میں آیا، تو دوسرے لوگ دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور آج ہمیں بھی یہی صبر کا اجر ملتا جو ان لوگوں کو مل رہا ہے. ایک شخص اپنے عمل کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا، لیکن جب تکلیف آتی ہے اور صبر کرتا ہے تو وہ بہت جلدی اپلفٹ ہو جاتا ہے. تو ہر تنگی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی رات ایسی نہیں کہ جس کا دن نہ نکلے، کہ ہے کوئی، ہر رات کے بعد دن آتا ہے. اور ویسے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی میں آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی بنسبت مشکلات کم ہوتی ہیں. بیماری کبھی کبھی آتی ہے، صحت عمومی طور پر انسان کے پاس ہوتی ہے. آسانی کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ تو ہونی چاہیے تھی، یہ تو ہمارا حق تھا کہ ہمیں یہ سب کچھ ملتا، لیکن مشکل جب آتی ہے تو بھولتا ہی نہیں، مشکل کا وقت کٹتا ہی نہیں، اسی لیے ہم پھر جلدی فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں. انسان کو اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ جن کو وہ گن نہیں سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اتنی زیادہ، واقعی اتنی زیادہ ہمارے پاس نعمتیں، اگر ہم گننے بیٹھے نا 10-20 کے بعد ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اس وقت دنیا میں اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا نا وہ نعمتیں بے شمار دی ہیں، اور اس کے مقابلے میں تکلیف، بیماری، مشکل، مشقت کم ہے، لیکن ہم مشقت کو بھولتے ہی نہیں اور نعمتوں کو یاد رکھتے ہی نہیں. یہ جو بیلنس خراب ہوا ہے نا، اس وجہ سے پھر مشکلیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں. ہم روزانہ آرام سے سو جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے شکر ادا نہیں کرتے، نہیں کرتے ہوں گے آپ، لیکن عمومی کیا ہے، کبھی ذکر نہیں کرتے الحمدللہ رات بہت اچھی نیند آئی تھی. لیکن ایک رات اگر آپ کو نیند نہ آئے یا آپ کو جاگنا پڑ جائے تو جو بندہ ملے گا نا آپ اس سے کہانی کریں گے، آج میں سو نہیں سکی، آج اتنی گرمی تھی نیند ہی نہیں آئی، آج بستر تبدیل ہوا نیند نہیں آئی، آج بچے نے سونے نہیں دیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا. کیا ہم دن میں نعمتوں کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا ذکر کرو، ٹھیک. اس کے مقابلے میں تکلیفوں کا ہم کتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور جس چیز کا جتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ چیز اتنی ہی ہم پر حاوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ہم تکلیف کا بار بار ذکر کریں گے نا تکلیف حاوی ہو جائے گی. اب مثلاً جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے پیارے پیچھے ان کا غم دیر تک مناتے رہتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ جو آتا ہے وہ پھر دوبارہ غم تازہ کر دیتے، پھر تازہ کر دیتے. اس لیے کیا کہا گیا ہے کہ میت پر سوگ کتنے دن کا ہو؟ بس 3 دن. اس کے بعد نکل آؤ اس کیفیت سے، نکل آؤ اس غم سے، کچھ کرو، اب اٹھو اور کچھ کرو.
اب پوڑی ڈال کے بیٹھے نہ رہو، لیکن ہمارے یہاں کیا عمومی طور پر ہمارے کلچر میں 40 دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، روز آ جاتے ہیں سویرے، آگے گٹلیوں کے ڈھیر رکھ لیتے ہیں، باتیں خوب ہوتی ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور ساتھ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ پڑھتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آیت کریمہ ہی پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے۔ یہ سارے پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مردے کو کوئی فائدہ ہے؟ بتائیے، مردے کو کوئی فائدہ نہیں، آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن بے سوچے سمجھے ہم نے ایسی رسمیں ڈالی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ باداموں پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو بعد میں کھاتے ہیں یا پھینکتے ہیں، یہ نہیں پتا۔ تو اس قسم کا خود ساختہ دین ہم نے بنایا ہوا ہے، جن چیزوں میں الجھ کر ہم اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، بچوں کا بھی کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیوں نہیں کلاس میں آتے؟ جی کو فوت ہو گیا تھا اور اماں وہاں چلی گئی اور پیچھے یہ صاحبہ بچوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، ہفتہ ہفتہ چھٹی ہو رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ 3 دن کے بعد سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر بیٹھنا چاہیے، اپنے کام پہ جانا چاہیے۔ ہاں، جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے اور عدت میں ہوتی ہے وہ خاتون، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اور اس عدت میں بھی اللہ نے ایک سہولت رکھی ہے عورت کے لیے، بہت سے بوجھوں سے اس کو آزاد کیا ہے، سکون کے ساتھ سوچنے کا موقع دیا ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی آسانی ملتی ہے تو آپ ذکر کم کرتے ہیں، جب کوئی مشقت آتی ہے تو آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ریورس کرنا ہے۔ سختی اور تکلیف آئے تو آسانی کا انتظار کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک تنگی 2 آسانیوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے، ایک اس سے پہلے اور ایک اس کے بعد۔ آسانی تھی، تنگی آ گئی، اب تنگی کے بعد پھر کیا آئے گا؟ آسانی آئے گی۔ یہ تو نہیں تھا نا تنگی کے بعد آسانی آئی اور آسانی کے بعد پھر تنگی آ گئی۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہو، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ کس کا قول ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، سب باتوں سے زیادہ سچی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر تنگی ایک سوراخ میں داخل ہو جائے تو آسانی ضرور آئے گی، یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائے گی، یعنی جہاں تنگی داخل ہوگی آسانی اس کے ساتھ داخل ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، ان پہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، کہاں تک؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، ساروں نے سازش کی مل کے کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، تنگی تھی، مشقت تھی، لمبے عرصے کی آزمائش تھی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، کہ موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کی مثال ہے، کتنے سال تکلیف رہی؟ 18 سال۔ کیا دعا مانگی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کتنا زبردست حسن ظن ہے، اللہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں، پھر بھی یہ مانتے اور کہتے ہیں کہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کے الٹ سوچتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، یوسف علیہ السلام کو بہت سی مشقتوں سے گزرنا پڑا، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کے بیچے گئے، ان کی عزت پر تہمت لگائی گئی، ظلم سے قید کیا گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہاں پہنچے؟ جہاں عام لوگ نہیں پہنچتے، جو بے صبر لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں وہاں پہنچتے، مصر کی حکومت ان کو ملی۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تنگی کے آنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا میچور ہو جائے کہ اس کے لیے زندگی کی مشکلات نہ ہوں اور اس کی آئندہ آخرت کی مشکلات کم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اگر کسی کی زندگی میں مایوسی آ گئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، کیونکہ ایمان کے ہوتے ہوئے مایوسی نہیں ہوتی۔ ایمان اور مایوسی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اگر مایوسی آ رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے۔
یہ جو آیت ہے نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے. یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین بھی مصر رہ گئے تو پھر اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ. سال ہر سال گزر چکے تھے لیکن مایوس نہیں ہوئے تھے. پھر امید